السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام اپنے گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور عوامی معاملات اور مسائل عموماً پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں، اور ہفتے کے اختتام تک بہت ساری خبریں موصول ہوتی رہیں۔ اس ہفتے میں کوشش کریں گے ان معاملات کے اوپر بھی گفتگو کی جائے، خاص طور پہ جو سیاسی معاملات اور مسائل ہیں وہ سب کے سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ رہی ہے ہمیشہ، کیونکہ پروگرام کا ٹائٹل گڈ مارننگ کراچی ہے، تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ محض کراچی کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ بارہا یہ بات دہراتا آیا ہوں، آج بھی وہی بات دہراؤں گا کہ پورے پاکستان کے معاملات اور مسائل پر کوشش ہوتی ہے پروگرام میں گفتگو کریں، سیاسی معاملات ہو چاہے کہیں کے بھی ہوں، اس کے اوپر بات کرنا اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک بات شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب سال 2024 بھی تقریباً اپنے اختتام پر ہے، اور مسائل کی اگر بات کریں تو مسائل پہلے سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ موضوع زیر بحث تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ 2025 کا آغاز اب سے کچھ دن کے بعد ہو جائے گا، نہ ہم بجلی کے مسائل، پانی کے مسائل، گیس کے مسائل، بری طرح سے ان معاملات نے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے۔ بالخصوص شہر کراچی میں پانی کا مسئلہ، میرا نہیں خیال کہ اب باقی ماندہ ملک کے اندر کہیں پر اس طرح ہوگا جس طرح شہر کراچی میں ہے۔ بہت زیادہ جو اس وقت معاملہ ہے وہ سنگین ہو چکا ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ صبح سے شام تک پیغامات بھیج رہے ہیں کہ ٹینکوں کے ذریعے تو پانی ہر طرف دستیاب ہے، مہنگے مہنگے داموں پر لوگ خریدنے پر مجبور ہیں، تاہم نلکوں میں لوگوں کے پانی بالکل نہیں۔ دوسری طرف گیس کی صورتحال ابھی یقینی سی بات ہے، جب گرمیوں کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، تو سردیوں کے اندر کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس وقت بدترین گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سارے ہی ادارے لوگوں کو تحفے دے رہے ہیں تو بجلی تقسیم کرنے والی کمپنی کیوں اس میں پیچھے رہے۔ شہر کے اندر چھوٹے بڑے علاقوں میں تمام ہی بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، بلکہ کہیں اس سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وہ علاقے پہلے جن کو ایگزامپٹڈ سمجھا جاتا تھا، یا جو جن کو مستثنا تھے لوڈ شیڈنگ سے، بھرپور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے صبح سے لے کے شام تک، اور کوئی وجہ اس کی نہیں بتائی جا رہی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ اچانک سے یہ سلسلہ گزشتہ روز جو ہے وہ 2 یا 3 دن قبل جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس وقت گلشن اقبال ٹاؤن، گلستان جوہر، اس سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں، ملیر اور دیگر علاقوں سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، بدترین لوڈ شیڈنگ جو ہے اس وقت کی جا رہی ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی انتظامیہ کس سے اس بارے میں سوال کیا جائے، ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی چاروں طرف سے خاموشی ہے۔ نہ پانی کے مسئلے پہ آپ بات کر سکتے ہیں، نہ گیس کے مسئلے پہ بات کر سکتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عدالتوں کے فیصلے جس ادارے پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، وہاں کس سے آپ سوال کریں گے، کس سے منصفی چاہیں گے؟ تو یہ اس وقت کل صورتحال ہے۔ تو بہرحال پیغامات تو اتنے سارے ہیں کہ اگر اس کے اوپر بات کرنا شروع کریں تو شاید پروگرام کیا کئی ایسے پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور سالہ سال اس کے اوپر گفتگو کرتے آئے ہیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو جناب، ان معاملات پر بات کرنا، نشاندہی کرنا تو بہرحال وقت کی ضرورت ہے۔ کوشش کروں گا دیگر معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے اس وقت تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان جناب محمد شیر عالم آوان صاحب تشریف فرما، جنرل سیکرٹری آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز کالجز ایسوسی ایشن کے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب عالم صاحب، پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے، ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں۔ جناب ہمارے ناصر ریاض صاحب تجزیہ کار ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناصر بھائی، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ عالم صاحب، سب سے پہلے ابھی کچھ دیر پہلے موضوع زیر بحث تھا تربیت سازی کے حوالے سے۔ یہ مسائل تو ایک طرف ہیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اسکولوں میں جب اب سے کچھ دن کے بعد جب گرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، تو اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی جب بچے واپس آئیں گے؟ تو شہر کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے بڑی شدید گرمی کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے، تو یہی معاملات اور مسائل کا سامنا آپ کو بھی ہے، اسکول والوں کو بھی پانی کا مسئلہ ہے، اور دیگر مسائل ہیں جو آپ کو خرید کر جو ہے وہ کرنے پڑیں گے۔ پھر وہ کہاں سے اخراجات برداشت کریں گے؟ یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پھر اسکول والے کیا کریں گے؟ لامحالہ پیرنٹس کے اوپر وہ بوجھ پڑے گا، کیونکہ پہلے سے ہی بہت زیادہ بوجھ میں۔ کیا صورتحال ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ چاہوں گا پہلے تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو ہو جائے۔ جی
یاسر بھائی بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ جو ہے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں بلاتے رہتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تو پچھلا ہم پروگرام جب کر رہے تھے تو آف ایئر میں نے کہا تھا کہ آپ کراچی والوں کو یہ خوشخبری دے دیں کہ اب آپ کا پانی جو ہے ہر ہفتے بند رہا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ٹینکر کراچی کے اندر 3,500 روپے کا مل رہا تھا، 4,000 کا مل رہا تھا، یا بڑا ٹینکر جو ہے 10,000 تک مل رہا تھا، وہ 25,000 کا، اور چھوٹا جو ہے آپ کو بلیکنگ میں جو ہے ملے گا 15,000 کا، تو مافیا تو بیٹھا ہوا ہے، اور مافیا وہی لوگ ہیں، کندھے دھرتے ہیں، جو چلاتے ہیں نظام کو۔ واٹر ہائیڈرینٹ پمپ بھی انہی کے ہیں، ٹینکر بھی انہی کے ہیں، حکومتیں بھی انہی کی ہیں، ساری چیزیں۔ تو آئے دن جو ہے وہ یہ اب لائنیں ٹوٹتی رہیں گی۔ میں نے تو کہا شاید کوئی 15 دن دے دیں گے، لیکن انہوں نے تو 2-3 دن دیے، حالانکہ پہلے والا پانی ابھی لوگوں کے ٹینکوں میں آیا نہیں۔ وہ اتنا بڑا کراچی ہے، جب پانی وہاں سے آیا، سپلائی شروع ہوئی، تو ابھی تھوڑا تھوڑا جب پہنچا ہی نہیں آخر والی منزل تک، تو پیچھے سے خوشخبری آ گئی، تو پھر پانی جو ہے بند ہو گیا۔ اب پھر جو ہے اس کو کراچی میں جو یونیورسٹی کے پاس ہماری لینڈ جو ہے ڈسٹرائی ہوئی تھی، اس کو صحیح کیا۔ اب جو ہے دھابے جی سے پھر خوشخبری آ گئی کہ وہاں لینڈ ٹوٹ گئی۔ یہ لینڈیں اچانک ٹوٹنا کیسے شروع ہو گئی؟ دیکھیں اب اس کا سدباب دیکھیں نا، اب یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے ساری چیزیں۔ اچھا، پھر ایک مزے کی بات ہے کہ کراچی کے اندر پانی نہیں ہے کہیں بھی، لیکن آپ کا ہائیڈرینٹ پمپ کراچی کے اندر جتنے بھی تھے وہ سارے چل رہے تھے، بالکل ایسے زور و شور سے چل رہے تھے، واٹر ٹینکر بھرے جا رہے تھے، اور ان کی جو ہے بلیک میں سپلائی ہو رہی تھی۔ اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پانی کہاں سے آ جاتا ہے ان لائنوں میں۔ میرے بچے بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ پپا اس میں یہ پانی یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور عوام کا، میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ اب اتنے تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، پبلک کی برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اتنا پریس کرتے جا رہے ہیں اپنی جو ہے۔ آپ سیرلی جو ہے ابھی آپ دیکھیں نا جس طریقے سے بڑھائی گئی، 2 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے 9 لاکھ تک جو ہے وہ ایم پی ایز منسٹرز کی سیلریز کر لی گئی، اور دوسرے جو ہے لوگوں کی سیلریاں کم ہو رہی ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ عام والی بات ہے، ہمارا جو ہے روڈوں کا سٹرکچر صحیح نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کہ الیکٹرک کو آپ نے جو ہے بالکل کھلا ایک اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ کبھی فیول کے نام پہ جو ہے وہ آ رہا ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، اچھا لائٹ ہے نہیں۔ اب رات کو کراچی کے جو مضافاتی علاقے تھے وہاں پر 300 سے زیادہ جو ہے سپلائی آ رہی تھی، 220 کی جگہ۔ کتنا نقصان ہو گیا، لوگوں کی فریج اور کتنی چیزیں جو ہے وہ جل گئیں۔ اب اس کا سدباب کون کرے گا؟ اچھا، دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہوتا ہے اگر 1 منٹ کے لیے بھی لائٹ چلی جائے تو وہ اپنے صارفین کو سوری کا لیٹر لکھتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر آپ نے کسی ادارے کو ایک اپلیکیشن کمپلین لکھ دی تو اس بیچارے کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کورٹ میں چلے جائیں، اوور بلڈنگ ہوتی ہے، آپ کورٹ میں چلے جائیں، سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ بھی جاتا ہے کہ الیکٹرک اس کو نہیں مانتا۔ اب آپ کے ملک کے اندر سب سے جو اعلیٰ ادارے ہیں وہ کورٹس ہیں، اگر ان کی بھی سنوائی نہیں ہوتی، ادارے ان کی بھی بات نہیں مان رہے، تو یہ پبلک کہاں جائے گی؟ تو وہ چیزیں یہ ہیں کہ، اور آپ نے اسکول والوں کی بات کی، اب ایک تو ایک گھر میں جو یوز ہوتا ہے وہ تھوڑا کم پانی یوز ہوتا ہے، اسکولز میں لازمی بات ہے ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں، پانی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جو ہے ہمیں فیس ہم نہیں بڑھا سکتے، ہم کہاں سے بڑھائیں؟ ہمیں خود نظر آ رہا ہے کہ والدین کہاں سے بھریں، کہ کون سے ہم لوگ ان کے اوپر جو ہے چیزیں ڈالیں کہ بھئی آپ ہمیں یہ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، بڑے اسکول جو ہے نا سر وہ بڑے فائدے میں ہیں، وہ پانی نہیں آیا نا، ٹینکر ڈلوایا یا نہیں ڈلوایا متبادل ان کے پاس تھا، لیکن وہ آپ دیکھیے گا ابھی جو آپ لوگوں کی جو آئیں گی ووچر آئیں گے فی کے، اس میں ایڈجسٹمنٹ آ جائے گی کہ یہ ہم نے پانی آپ ہوا ہے اور یہ ایکسٹرا اخراجات ہوئے ہیں یہ آپ دے دیں۔ لیکن جو درمیانے مڈل طبقے کے اسکول ہیں
وہ جو ہے پستے رہتے ہیں، نہ وہ فیسیں بڑھا سکتے ہیں. فیسیں بڑھائیں گے تو انرولمنٹ جو ہے وہ کم ہوگی، بچے جو ہے اسکول سے جائیں گے، اور اس سے جو ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی تعلیم سے چلے جائیں گے. تو ہمیں جو ہے بحیثیت قوم جو ہے اب وہ اسٹیپ لینے ہوں گے. اور پھر بات تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم آج کل ہر ایک نیلا پیلا کالا لال جھنڈا جو ہے وہ اٹھائے ہم ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے یہ پبلک کبھی بھی آپ نے اس پانی کے لیے روڈ پہ نہیں آئی کہ بھائی یہ واٹر ٹینکر تو جا رہے ہیں پوری کراچی میں، آپ سپلائی کر رہے ہو، ہمارا پانی کہاں ہے؟ اس کے لیے نہیں آئے گی. اور یہ ہمارے نوجوان طبقہ، ہمارے بھائی جو ہے یہ ایسے ہی ان کاموں کے لیے چلے جائیں گے جن کے لیے ان کو خود اپنی منزل کا تعین ہی نہیں ہے. بڑے بیٹھ کے آپس میں مل جائیں گے، گلے مل جائیں گے، شام کو ریسٹورنٹس میں ہوٹلس میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں نا، یہ ہزاروں بچے جو ہے ہمارے جو معذور ہو گئے، لاٹھیاں کھا کھا کے، گولیاں کھا کھا کے معذور ہو گئے، شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، لاپتہ ہو گئے، گھروں کو نہیں آ رہے ہیں. آپ تو سب لوگ ایک مل جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے. ان کا کیا ہوگا؟ وہ جو گھروں اتنے دن ہوئے ہیں ان کی مائیں رو رہی ہیں کہ وہ بچوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بچے کہاں ہیں. تو ہمیں چاہیے، یہ جو ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم جب ان بچوں کو، ان لوگوں کو، اپنی عوام کو اس راستے پہ لگا دیتے ہیں تو پھر اس کا ہم تو اپنا مقصد نکال کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو ہم نے مرنے کے لیے اور جو ہے ان کا مستقبل تباہ کر کے ہم رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے جب تک ہم، اور ایجوکیشن سر، بات وہیں ایجوکیشن پہ آئے گی. جب تک میں اس طرف آتا ہوں عالم بھائی، ذرا اس نقطے کے اوپر روکتا ہوں. ایجوکیشن کی آپ نے بات کی، تعلیم اور تربیت کا ہی سارا معاملہ اور مسئلہ ہے کرنا. یہ آپ نے دیکھا گزشتہ روز بھی سزائیں ہوئی ہیں، بڑی سخت سزائیں ہوئی ہیں. اور کیوں نہ ہو، جس قسم کے معاملات ہوئے خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے وہ سب کے سامنے، جس کا بھی تذکرہ یہاں پر ہو رہا تھا. اپنے مفادات کے لیے، حقوق کے لیے آواز اٹھانا ایک چیز ہے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو جانا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کے سامنے. ناصر بھائی کی طرف آتا ہوں. ناصر بھائی ذرا فرمائیے گا، صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، اور کیا کریں دیگر معاملات پر، کیا گفتگو کی جائے، کیا بات کریں جس وقت آپ کے سامنے صورتحال ہے. آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، ساری صورتحال کا آپ کو شبر و سامنا ہے. ذرا فرمائیے گا کیا دیکھا ہے. جی بہت شکریہ یاسر بھائی، بہت ہی اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. میں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، آپ بھی ماشاء اللہ بڑی اچھی. شہر کے حالات تو سب کو پتہ ہی ہے کیا معاملات ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ دو باتیں ہیں کہ ایک تو روڈوں پہ نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو پانی کے مسئلے ہیں، بجلی کے مسئلے ہیں، یہ سارے مسائل ہیں، بہت اچھے، بالکل مانے. اب بات یہ ہے کہ اس کو کس طرح حل کرنا ہے، کس فورم پہ حل کرنا ہے، اور کون لوگ اس کو حل کریں، ان کے پیچھے پڑنا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جیسے ابھی باتیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ روڈ پہ نکلیں، آگ لگا دیں، فلانا کر دیں، ٹینکر سپلائی ہو رہے ہیں. پانی کا جو مسئلہ میں اس کی بات کروں گا. لوگوں نے جو ابھی احتجاج ہوا ہے 2-3 دن پہلے ایک جماعت کی طرف سے، تو ٹینکر کے وال کھول دیے، سارا پانی. دیکھیں میں صرف ایک بات، میں اس کو آپ جسٹیفائی کرتا ہوں. پانی نہیں آ رہا کراچی میں، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس پانی نہیں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو فلیٹوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو پانی کس طرح چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹینکر مافیا بولیں یا جو بھی بولیں، لیکن وہ میں نے کئیوں کے انٹرویو کیے ہیں، وہ دیہڑی لگاتے ہیں، بیچارے جاتے ہیں 4-4 6-6 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں لائن میں، پھر ٹینکر بھرتے ہیں، ان کو 500-1000 روپے ملتا ہے، اور جو ان کے تعلق بنے ہیں وہ وہاں پہ لا کے وہ ڈال دیتے ہیں. اگر ٹینکر نہ ڈالیں، مثال طور پہ پانی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، بالکل، اگر وہ ٹینکر نہ ڈالیں تو پانی کیسے ملے گا؟ بندہ 3 گھنٹے نہیں گزار سکتا پانی کے بغیر. واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، 100 کام اور ہیں. آپ نے ایک ایسی فضا قائم کر دی احتجاج کر کے. میں اس احتجاج کے تھوڑا سا میں اس کے اگینسٹ ہوں، ٹھیک ہے. ایسی فضا قائم کر دی کہ لوگوں نے اشتعال میں آ کے اس کے وال کھول دیے، اب انہوں نے ٹینکر روک لیے. وہی ٹینکر جو 4000 5000 6000 میں ملا تھا وہ 15000 کا ہو گیا.
چونکہ ٹینکر ہی نہیں آ رہا, وہ کہتے تھے ہم نہیں لے کے آ کے ٹینکر کے, ہمارے جو ہے یہ وال کھول دیتے ہیں, ہمارا نقصان کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ دونوں پہلو دیکھنے چاہیے. ایک پہلو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ایک پہلو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان کی جو دہاڑی لگ رہی تھی, اب وہ ٹینکر مافیا کا حصہ نہیں ہے, وہ اپنی دہاڑی لگا رہے ہیں. غریب آدمی ہے, اس نے ٹینکر لیا ہوا ہے, وہاں سے بھرتا ہے, لے کے آپ کو سپلائی دے دیتا ہے, نہیں تو آپ کو پانی نہیں ملے گا. اب پانی مل رہا ہے 25-25 ہزار میں. اب یہ پانی کہاں سے لے رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. پانی آپ کی ایک پائپ لائن بسٹ ہوئی ہے, مین پائپ لائن, ابھی دھابے جی کا بھی ہوا ہے, ہب سے پانی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کراچی میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں انہوں نے 400-500 فٹ کے بورنگ کی ہوئی ہے, وہاں سے پانی نکال کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ پانی سپلائی تو کر رہے ہیں, ایکچولی بہتر کام کر رہے ہیں. یہ ٹینکر والے بہتر کام کر رہے ہیں کہ آپ کو پانی دے رہے ہیں, نہیں تو آپ کو پانی نہ ملے, کراچی شہر 2 کروڑ بندہ 3 دن میں اڑ جائے گا. لیکن عرض یہ ہے کہ اس میں اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں؟ اگر اتنے بڑے شہر کے اندر اگر پانی کی سپلائی اگر متاثر ہے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہی لوگ بیٹھے ہیں جو ان اداروں کے اندر ہیں جو یہ کام چلا رہے ہیں, تو معاملہ بڑا صاف ہے. اگر تو یہ کوئی سیپریٹ انٹیٹی چلا رہی ہوتی تو شاید لوگوں کا کام غصہ نہیں ہوتا. ایسی صورتحال میں جب اتنی کرٹیکل سچویشن ہو جائے, اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں؟ لوگوں کو ان ہائیڈرنٹس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تو پھر لوگ تو مشتعل ہوں گے, پھر کیا کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا کہ یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کو پوچھنا چاہیے. ایم این اے, ایم پی اے, ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو واٹر بورڈ کے ہیں, وہی ہائیڈرنٹ چلا رہے ہیں, تو لوگ تو پھر سوال کریں گے کہ وہ کیا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک ایزمپشن ضرور ہم کرتے ہیں, بالکل چلا رہے ہوں گے یقیناً, لیکن وہی جو آپ کے کونسلر ہیں, آپ دیکھیں ایک طریقے سے جائیں. اب لڑکوں کو احتجاج پہ نکال دیا, ٹھیک ہے. اب وہ ظاہر بات ہے کوئی ایسے کام کر دیں گے جیسے لوگ کہہ رہے تھے جلاؤ گھیراؤ کر دو. میں نے پوچھا کس کو جلاؤ؟ پرائیویٹ گاڑیوں کو جلاؤ گے, آپ کیا جلاؤ گے؟ واٹ از جلاؤ گھیراؤ؟ یا کوئی پیٹرول پمپ جا کے جلاؤ گے؟ یہی ہے نا. آپ اس کا کیوں نقصان کرتے ہو؟ آپ اپنے گھر سے لیپ ٹاپ اٹھاؤ اور اس کو جلا دو, اپنے گھر سے ٹی وی نکال کے جلاؤ, دوسرے کی پرائیویٹ پراپرٹی کیوں جلاتے ہو؟ مطلب یہ سیاسی جماعتیں بھی جو ہے وہ کیوں اشتعال دلا رہی ہیں اس کو؟ ان کے اپنے کونسلر بیٹھے ہوئے ہیں, جو احتجاج جنہوں نے کال کی ہے ان کے اپنے کونسلر بیٹھے ہیں, اپنے کونسلر کو ایکٹیویٹ کریں کہ یہ اس کا حل نکالیں, بجائے اس کے لوگوں کو جلاؤ اور گھیراؤ کر دو اور ٹینکر کے وال کھول دو. واٹ از دس؟ یا تو آپ کسی اپوزیشن پارٹی میں ہو, آپ کے اپنے پوری 82 میں سے 80 سیٹیں تو آپ کی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پورے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے. بات یہ ہے کہ اسی طرح یہ ہوا وہاں پر اسلام آباد میں بھی ہوا, لڑکوں کو لا کے کیس بن گئے, ان کو جلاؤ گھیراؤ کر دیا, 1000 روپے دیہڑی دے کے. اب وہ میں کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, ہمارا 16 سال کا بچہ ہے اور پارٹی کو کچھ کرنا چاہیے, 9 سال قید ہو گئی اس کو, بیچارہ انٹرمیڈیٹ میں تھا, یہ تھا, آپ نے جلاؤ گھیراؤ کے لیے کیوں بھیجا؟ کیا سوچ کے بھیجا؟ یہی اس جماعت کی میں مثال دیتا ہوں. آپ کے میجورٹی کونسلر آپ کے ہیں, آپ اپنے کونسلر کو بولیں کہ یہ پانی کا مسئلہ حل کرو, کیوں نہیں حل کرتے؟ یہ جلاؤ گھیراؤ لوگوں کو کر کے. مطلب میں یاسر بھائی, میں مطلب مجھے افسوس ہوا اس جماعت کی سوچ کے اوپر کہ یہ جلاؤ گھیراؤ. پیچھے بھی یہ جماعت جو ہے یہ فلسطین کے لیے جنگ آزادی لڑتے لیے شارع فیصل پہ گھوڑے اور نیزے بردار اور تلوار بردار گزارے تھے. آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ, مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے ان کی سوچ, مینٹیلٹی کی سوچ. اچھا کون روڈ پہ نکلے گا؟ ہمارے بچے روڈ پہ نکل کے ان کو پھر وہ ان کو یہ ٹریننگ دیں گے کہ پتھر مارو, جلاؤ گھیراؤ کرو, وال کھول دو. یہ قانون کے خلاف ہے. قانون کا اچھا یا تو آپ کے کونسلر نہ ہو, اب میری بات فالو کریں نا, آپ کے اپنے کونسلر موجود ہیں, آپ اس فورم پہ جائیں, ان کونسلر کو بولیں کیا کر رہے ہو تم, استعفے لکھ کے دے دو. 80 کے 80 یا 75 جتنے کونسلر استعفے دے, کوئی پانی نہیں سپلائی کر سکے. آپ خود ناکام ہوئے اور اس کے جلاؤ گھیراؤ کے پیچھے جا رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے سر, میرا پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں دیکھیں مافیا ہر جگہ موجود ہے, الیکٹرک مافیا بھی ہے, واٹر مافیا بھی ہے, ٹیلی فون مافیا بھی ہے, ہر قسم کا مافیا موجود ہے. لیکن اس جگہ تو میں اس پرٹیکولر ایسپیکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے کونسلر, الیکٹڈ کونسلر موجود ہیں, آپ ان کو کہیں پانی کیوں نہیں آیا؟ پائپ لائن پھٹی, اس کو وہاں کھڑے ہو کے, ایک کونسلر بھی وہاں کھڑا ہو کے اس نے کیا ہے, وہاں کھڑا ہو جائے. آپ کے 10 کونسلر کھڑے ہوں, وہ لائن کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں بات میں صرف اس پوائنٹ پہ. اب پھر وہی بات آتی ہے, ٹینکرز والے جو ہیں وہ بیچارے جو غریب, جو انہوں نے ایک ٹینکر لیا ہوا ہے, وہ وہاں سے بھر کے لا کے آپ کو دے رہے ہیں. آپ ان کا ٹینکر کا وال کھول دیا آپ نے کہ جی پانی نہیں. اچھا وہ جہاں جا رہا تھا وہ رو گئے, ان کے بچے تڑپ گئے, 6000 والا ٹینکر 15000 میں ہو گیا. بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک میچور قوم کی طرح بہیو کریں, پراپر. یا آپ کی سیاسی پارٹیاں میچورٹی کا, آپ اگر ایک اچھے لیڈر بن گئے تو میچورٹی کریں. بس میرا مقصد یہی ہے جو میں ایک یہاں کے کہ یہ آپ کے کونسلر ہیں, آپ اپنے کونسلر, ایم این اے ہیں, آپ کے ایم پیز ہیں, آپ کے اپنے الیکٹڈ ہیں, آپ سب کو ایکٹیویٹ کریں. کیا ہو رہا ہے یہ
ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں ان کے ذریعے معاملات حل ہو فورم سکتے فورم دیکھیں نا، ایک جمہوریت کا فورم ہی ہوتا ہے. جمہوریت میں جلاؤ گیا یعنی جنگل کا قانون چل رہا ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے پھر الیکشن سب چھوڑ دو اور سڑکوں پہ سب کھڑے ہو جائیں. پہ نکالا. بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیے گا. جی سر نے جو بات کی بہت اچھی بات کی. اصل میں جو بات میں کنٹینیو اپنی کر رہا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے، ہماری جب ایجوکیشن کی اویئرنیس ہمارے میں نہیں ہوتی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. سر نے صرف ایک پہلو کے اوپر بات کی ہے کہ یعنی چند جو ہے 500,000 ٹینکرز والے ہوں گے، مزدور ہوں گے، وہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں. یہاں پر یہ مزدوری سے کام بہت اوپر جا چکا ہے. جی جی اصل میں سر اس کو جا کے ہمارے مضافاتی علاقوں میں بہت زیادہ واٹر ٹینکر ہائیڈرینٹس ہیں، جی اور ابھی بھی سر معذرت کے ساتھ ابھی بھی ان کو ابھی لائسنس مل رہے ہیں کہ ابھی آپ بنائیں. ٹھیک ہے، تو ہم جب اس کے اوپر اسٹڈی کریں ڈیپ میں جا کے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مزدور بیچارے کو وہی مزدوری مل رہی ہے جو عام دنوں میں سر نے جس طریقے سے کہا. بالکل ہمارا یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک کے اگر منہ میں پانی کی بوند جا رہی ہو تو ہم وہ بھی روک دیں. اس کو بھی پانی ملنا چاہیے، پانی اس طریقے سے جانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے نا کہ ایک لائن ٹوٹی تو بھائی جب ان واٹر ہیڈرینٹس کو پانی اس ایک لائن سے مل سکتا ہے تو کچھ علاقوں کو تو پانی مل سکتا ہے نا. وہ پانی کیسے رک جاتا ہے؟ وہ رک گیا پانی. اور دوسرا جو ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہم پہلے جو پریویس ہوا ہے 9 مئی کا وہ واقعہ ہوا ہے، جن لوگوں نے اشتعال دلایا ہے، بچوں کو مروایا ہے، کٹوایا ہے. اور اپنے ملک کی چیزوں کو اون کرنا چاہیے. کوئی بھی ہماری چیز ہے، ایک گملہ بھی اگر روڈ کے اوپر پڑا ہے وہ ہمارا ہے، اس کو اون کرنا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اون نہیں کرتے، ان کو توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ہماری بات کرنے کا مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ اپنی چیزوں کو جلاؤ گھراؤ اور یہ کرو. اور سر نے جو بات کی سیاسی طور پر یہ جو ابھی K4 کا یہ جو منصوبہ چل رہا ہے یہ 19 سال سے سر چل رہا ہے. 19 سال سے کئی کراچی کی حکومتیں بھی آئی ہیں، بہت ساری آئی ہیں، ٹاؤنز کی حکومتیں بھی آئی ہیں. تو اس وقت بھی اپنے دور جو آپ کا 4-5 سال کا دور ہوتا ہے اس میں اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں. لیکن آپ بھی ان مسئلوں کو اس ٹائم حل نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری حکومت میں ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں ہماری زبان اور ہوتی ہے، ہمارا کردار اور ہوتا ہے، اور جب ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تو ہماری زبان اور ہوتی ہے اور ہمارا کردار اور ہوتا ہے. کیا اچھی بات ہے. اور یہ ریکارڈ رہا ہے میٹر ویوز کی نشاندہی بھی کرتا چلوں کہ یہ جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے 19 سال K4 کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک کریم آباد سے لے کے لیاقت آباد تک ایک برج بنا. 15.5 سال میں وہ مکمل ہوا. 3 حکومتیں اس میں آ کر چلی گئیں. اس کے بعد لیاری ایکسپریس وے کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے مکمل ہوا. پھر وہ شاہد خاقان عباسی جس ٹائم پر آئے انہوں نے اس کو مکمل کیا. وہ بھی 6-6.5 سال اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مکمل نہیں ہو سکا. اس وقت جو درد سر بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہے وہ ہے ریڈ لائن بس سروس جس کی وجہ سے ہے، اور تقریباً 3.5 سال سے اوپر ہو چکا ہے اور آگے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ کب مکمل ہوگا. کوئی اس کے بارے میں بھی بات نہیں ہو سکتی. جمہوریت کرتے ہیں، پورے کراچی میں جمہوریت کرتے ہیں. 19 سال سے کتنی جمہوریت والے ہی یہاں پارٹیاں آئی ہیں، ہر قسم کی پارٹی آئی ہے. کوئی اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ 16 سال والی ہو، چاہے 35 سال والی ہو، چاہے وہ 8 سال والی ہو، چاہے 4 سال والی ہو، ساری پارٹیاں آئی ہیں اس میں. آپ پارٹیوں سے بولیں آپ نے K4 کیوں نہیں کیا بھائی؟ 19 سال میں آپ، میں نام کیا لوں، آپ کو سب نام پتہ ہی ہے، ساری سب پارٹیاں آئی ہیں. ان کے جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں تو بولے آپ نے K4 میں کیا کیا آپ نے؟ اب تو K5 کی کہانی ہونی چاہیے، K6 کی کہانی ہونی چاہیے تھی، آگے چلے جانا چاہیے تھا. تو K4 کیوں نہیں کیا؟ قصور ان کا اپنا ہے، نا اہل اور نالائق یہ پارٹیاں خود ہیں، اور یہ عوام کو کہتی ہیں جلاؤ گھیراؤ اور ٹینکر کے وال کھول دو. ٹینکر میں آپ کو دیکھیں پائپ لائن ایک بس یہ کراچی میں 4-5 سورسز سے پانی آتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں پانی ہے، موجود ہے بالکل. اچھا کہیں سے یہاں سے آتا ہے، کوئی بورنگ سے آتا ہے، کہیں سے لوگ ارینج کر رہے. آپ ان کے وال کھول کے جو بیچارے غریب بچے، چھوٹے بچے جن کو پانی چاہیے ان کو بھی پرابلم دے رہے ہیں. بہرحال وہ ایک ایشو، بات یہ ہے کہ بہرحال اب سر یہ آپ کا کراچی میں یہ ایشو بہت زیادہ جو ہے اٹھایا جا رہا ہے. نہیں میں وہی بات دیہڑیوں سے بہت اوپر جا چکی ہے، دیہڑیوں سے اوپر جا چکی ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو سیاسی پارٹیاں جو ہیں، جو جنہوں نے ابھی ہڑتال کر رہے ہیں یا جو بھی اسٹرائک کر رہے ہیں، بھائی آپ نے خود کیا کیا ہے؟ آپ کے اپنے کونسلر ہیں سارے. میں تو انہی کے اوپر ہی بات ڈالتا ہوں، ساری چیز انہی کے اوپر آنی چاہیے. اور جو آپ نے ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ K4 کا مسئلہ ہے یا جو بھی مسئلے ہیں، یہ مسئلے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا جہاں تک یہ BRT کا یا یہ جو اورنج لائن یا جو ریڈ لائن کا مسئلہ ہے، 3.5-4 سال
اسٹارٹ ہی غلط کیا گیا. میں واحد بندہ تھا جس نے اس کو اپوز کیا اس کو کہ یہ غلط سسٹم چل رہا ہے یہ, اور اس کو ابھی تو یہ جب بن جائے گا تو آپ بسیں کیسے چلائیں گے؟ بسیں انہوں نے جو بسیں چلانی ہیں وہ انہوں نے نارمل پیٹرول ڈیزل گیس پہ نہیں بایو گیس پہ چلانی ہے. وہ بایو گیس پہلے پوری کریں گے, پہلے وہ گوبر لا کے کہیں سے ارینج کریں گے, پورا بایو گیس بنائیں گے, پھر چلائیں گے. ایسا بیوروکریٹک بیوقوف بنایا ہے. اور جو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس میں کراچی کا کوئی کوئی جو آپ کے ایم این اے ایم پی ایس بھرتا جو پڑھے لکھے جو آتے ہیں یا دوسرے آتے ہیں, آپ ہر انٹیریئر والے ہو ایکسٹیریئر والے ہوں جو بھی ہیں, کسی کو بھی عقل نہیں ہے کہ یہ بی آر ٹی کی بسیں چلیں گی کیسے, اس کا فائنل کیسے ہوگا, کیا اتنا گوبر اکٹھا ہوگا کہ اس کے اوپر بی آر ٹی یہ بسیں چلیں گی؟ پریکٹیکل نہیں ہے, پریکٹیکل ہی نہیں ہے یہ. جو روٹس ہیں جو بنائے جا رہے ہیں ابھی بھی کچھ کلیئر نہیں ہے کہ بنانا کیا چاہ رہے ہیں. شہر کراچی کے بیچوں بیچ 120 فٹ کی اگر روڈ ہے مثال طور پہ یونیورسٹی روڈ, وہ جام تھی, وہاں ٹریفک بہت زیادہ تھی, اس کو انہوں نے 80 فٹ کی بی آر ٹی کر دیا, وہی جام ٹریفک 20 فٹ کی روڈوں پہ چل رہی ہے. تو لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے, مصیبت بن چکی ہے. آپ کے جو کونسلر ایم این اے ایم پی ایس جتنے بھی آئے ہیں, لوگ ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کہ آپ نے کیا کیا ہے, ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا. عام بندے کی جلاؤ گھراؤ یا پرائیویٹ پراپرٹی پہ جلانا مناسب بات یہ ہے کہ یہ کونسلر یا یہ ٹاؤن چیئرمین ان سے بات اوپر ہے. اصل میں یہ جو تھنک ٹینک ہمارا بیٹھا ہے نا سر, بہت زبردست ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں اور ان کی اسٹڈی ہے اس کے اوپر. لیکن یہ جو چیز ہم کیا کرتے ہیں, پہلے ہم نے روڈ بنا لیا سارا, اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے نیچے تو ہم نے واٹر کی جو ہے وہ واٹر سپلائی کی لائن ہی نہیں ڈالی, اس کو کھودو. ہمارے ملک کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے. ہوتا کیا ہے, جب تک آپ شفافیت نہیں لائیں گے, اب منسٹر بیٹھا ہے نا, منسٹر کو چھوڑیں, آپ چیف منسٹر کی بات کریں, اس بیچارے کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں صبح چیف منسٹر ہوں, شام میری چیف منسٹری میں آئے گی یا نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ بنانے میکر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ اسی طریقے سے منسٹر ہیں, بڑی مشکل سے تو وہ اپنی منسٹریاں لیتے ہیں. پھر ان منسٹریوں کو قائم رکھنے کے لیے وہ جو لوگ ان کو منسٹر بناتے ہیں وہ ان کی تختوں میں ان کو خوش کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں. آپ کی عوام جائے بالکل صحیح, جیسے کہ تیسی جن مشکلات میں ہیں جو ان پہ گزر رہی ہے, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, پھر اس بیچارے کو جب 2 مہینے 3 مہینے ہوتے ہیں, مثلا اب ہم نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ کام ہونا ہے. ایک تو جلد بازی میں ہمارے بیوروکریسی بھی آج کل کی بہت زیادہ مضبوط ہے. آج کل منسٹر کو جو بیوروکریٹ کہے گا اس نے وہی کرنا ہے, جو لائن پہ لگائے گا اس نے لگنا ہے. لگا دیا اس کو, ابھی اس کا وہاں پر جو ہے مشینری پہنچی نہیں, پتہ چلا پیچھے سے منسٹر صاحب چینج ہو گئے, دوسرا منسٹر آ گئے. اب اس کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. سر میری اس بات سے اتفاق کریں گے, ہم تو یہ سیاسی طور پر بھی ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. پھر دوسرا آ جائے گا, دوسرا اپنا وہ کرے گا. اب کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اب جس کے اوپر وہ بسز چلنی ہیں وہ چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اور ہم نے پوری کراچی کو کھود کے رکھ دیا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, پھر بسیز آئیں, روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں, فیول خرچ ہو رہا ہے, لوگوں کو ذہنی اذیت کا سامنا ہے, سب کچھ ہے. یقین کریں صبح جاب پہ, اب ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا, ہمارے ادارے کیسے ترقی کریں گے. اب ایک آدمی صبح جب جاب کے لیے نکلتا ہے, وہ تو جب اپنے کام تک پہنچتا ہے وہ مینٹلی طور پر بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے. آپ کو بات بتاتے ہیں, اس سڑک سے گزرے ہوئے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں, ہم وہاں سے نہیں گزر سکتے. میں نے وہ سڑک نہیں, میں 15 دن پہلے 10 دن پہلے وہاں سے گزرا تھا. وہاں پر رات کا وقت تھا, سنڈے, شاید لاسٹ سنڈے تھا شاید غالباً, وہ بنو قابل ایک وہ بھی چل رہا تھا. میں وہاں سے جب, وہاں ٹریفک فل جیم تھی, رات 9 بجے کا یا 8 بجے کا 9 بجے کا وقت تھا, اور جب میں وہاں تو وہ اتنا دھول مٹی تھی اور سب لوگ وہاں کھڑے تھے. میں نے کہا اس میں تو سانس کوئی لے گا تو جو ایک سانس میں اس کا 2 ٹن مٹی اندر جائے گی, پھر دوسرے سانس میں وہ گھر جاتے جاتے دما کا مریض ہو کے مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس مٹی جگہ پہ بنو قابل جو آپ نے وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا تھا وہ کیوں کیا. صاف ستھری جگہ کرتے, وہاں پہلے آلریڈی رش بری حالت پڑی ہوئی ہے, مرے پڑے لوگ, وہاں ٹریفک جیم پڑی ہوئی ہے, اور وہاں پہ بنو قابل کا آپ نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اسی جگہ پہ, اور مٹی وہ گراؤنڈ ہے, مٹی گراؤنڈ, اس میں آپ اگر دور سے, میں آپ کو ایکسپلین نہیں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں
کہ میں شاید اتنا بہتر, وہ اتنا دھول مٹی تھی کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کچھ, وائپر چلانا پڑا اس دھول مٹی, اور وہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. میں نے بند کی گاڑی, میں نے قدرتی میں نے کہا سانس بھلے نہیں آئے لیکن گاڑی کے شیشے نہیں کھولنے میں نے, وہ اتنی بری حالت میں. اور وہاں پہ وہ بی آر ٹی کا کام بھی ہو رہا ہے, مٹی و مٹ بھی ہو رہا ہے, لوگ ٹریفک جیم میں پھنسے پڑے. او بھائی کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ اس میں بنو قابل کا ٹیسٹ کرنا تھا, کسی صاف جگہ پہ کر لیتے. میں تو بالکل میں ہوپ لیس ہو گیا ہوں اس یہ. اور پہلی ٹوٹی پھوٹی جگہ آپ ان کے بی آر ٹی والوں کو کرتا دھرتا کو, آپ کے جو اب تو الیکٹڈ کونسلر نہیں تو آپ کے ایم این اے ایم پی ایس بھی ہیں, آپ ان کو جا کے کوشچن کریں کہ بھائی آپ نے کیا کیا. آپ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں یا جو بھی آپ ہیں, تو آپ ان کو کویشچن کریں, بجائے اس کے کہ نہیں جی غلط بن رہا ہے تو چلو جی روڈوں میں نکل آؤ احتجاج کر دو, پھر احتجاج کی کال کر دی اور ایک پریس کانفرنس کر دی اچھی سی. مجھے تو یہ لاجک ہی سمجھ نہیں آئی ہے. میں بالکل اس سے نہیں, لیکن یہ دو یونیورسٹیز بھی تو اس کے ساتھ بالکل بنی ہوئی ہیں, وہاں بھی تو بچے جا رہے ہیں, وہ کیا کریں پھر؟ این ای ڈی یونیورسٹی آف کراچی, وہ بھی بچے روزانہ جاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں جیسے تیسے پہنچ جاتے ہیں, وہ بیچارے خوار ہو گئے نا اسی بی آر ٹی کے چکر میں, وہ خوار ہو چکے ہیں سارے. مطلب وہ بی آر ٹی بنے گی نہیں, اور جو اس کی حالت ابھی آپ دیکھ لیں نا, میرے خیال ہے اگلے 3 سال بھی وہ نہیں بننی ہے اس میں. وہ جس اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے اور جس بری حالت میں کام ہو رہا ہے, یا تو 15.5 سال میں ایک برج مکمل ہوا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. سر میں ابھی گزشتہ 1 مہینہ ریاض میں تھا, صبح اٹھو میں جس جگہ تھا تو وہاں سے وہ بنتی چلی جاتی میرے سامنے, وہ پوری انہوں نے یہاں سے وہاں تک 1 مہینے کے اندر کہاں سے کہاں تک انہوں نے برج کھینچ لی, اور یہاں واپس آئے تو افتتاح بھی کر دیا انہوں نے. 8 مہینے کے اندر 2 مہینے 3 مہینے میں ان کا کام کمپلیٹ ہو گیا. سر آپ موقع دیں, سندھ حکومت کو موقع دیں, پھر پتہ چلے گا. جی جو ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں نا, تو وہاں پر ان کا جو لا ہے نا, اس کے اوپر سب کاربند ہوتے ہیں, سب اس کو مان رہے ہوتے ہیں, اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس سے اگر ہم نے ایک لائن ادھر ادھر کی, آپ کو پتا ہوگا کہ ایک کسی منسٹر کے انہوں نے لنچ کر لیا تھا آفس کے, اس سے تو انہوں نے اسے برطرف کر دیا تھا. اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ صبح منسٹر صاحب ان کے تمام جو لوگ جو ہوتے ہیں, وہ انہوں نے آگے ناشتے بھی یہاں سے کرنے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس کا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, ہماری ملک کی قوم جو ہے وہ, ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ قرضہ دے دیں, ہم غریب قوم ہیں, ٹھیک ہے, اور ہماری شاہانہ زندگی دیکھیں ہمارے منسٹرز کی, کہ بھائی ان کے لیے گاڑی سے بھی اترے تو لال کارپیٹ جو ہے وہ بچھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دوسروں کو کیا ایک اپنی چیز دکھا رہے ہیں. اور ابھی آپ بنگلہ دیش کے ان کی بات کر لیں, وہ کیوں ایک ہم سے ہی گیا بدقسمتی سے, آج وہ ترقی کی راہ پر جو ہے متعین ہے, اور ہم لوگ جو ہے زوال کی طرف جا رہے ہیں. مجھے تو یہ اصل میں لیڈرشپ تو بیکار ہو گئی نا سر, فیل ہو گئی. آپ کے 35 سال والے بھی یہاں لیڈرشپ بیٹھے ہیں, ہم نے لیڈرشپ بنائی نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں نا اس وقت جو ہمارے لیڈر. آپ دیکھیں نا سر, آپ اپنی یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیں, آپ اپنی کالجز کا حال دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ہمارے بچے یونیورسٹی کالجز جا رہے ہیں یا ان کے اساتذہ جا رہے ہیں, آپ اپنی جامعہ کراچی میں چلے جائیں, دور نہ جائیں. میں اب ایک نیشنل چینل پہ بیٹھ کے میں باتیں نہیں کر سکتا ہوں ایسی, آپ چلے جائیں. کیا ہم ان لوگوں کو لیڈر بنا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ؟ دیکھیں, میں اس معاشرے کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے نا, اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو استاد کو سمجھتا ہوں اور رولنگ طبقے کو سمجھتا ہوں, جن کے ہاتھ میں یہ 2 چیزیں ہیں. اگر رولنگ طبقے نے یہ چیزیں ہمیں یونیورسٹیز, کالجز اور سکولز ہمیں دے دی ہیں, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کی ہم اس طریقے سے ذہن سازی کریں, ٹھیک ہے. آج یاسر بھائی, جی اب نیکسٹ جنریشن کا یہی حال ہوگا. میں آپ سے ایک بات میں نے سر سے شیئر کرنی ہے. آج کل جو ہے ہم شروع سے جب ہمارا بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, جب تھوڑا سا مختصر ہوش سنبھال رہا ہے, تو ہم اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں, وہ موبائل سے اوپر آ رہا ہے. آج جو آپ کی سر ابھی ہماری جنریشن آ رہی ہے, یہ موبائل والی لیڈرشپ کہاں گئی, کہاں سے آئے گی؟ جی ناصر بھائی فرمائی. سر جو اگر استاد ایسے ہیں تو جو اگلی جنریشن آئے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں استاد تو موبائل بن گیا. نہیں استاد تو وہی میں کہہ رہا ہوں, اگلی جنریشن جب وہ ان کے چونکہ استاد ہم لوگ اگر ہیں تو ان کا تو حال بحال ہو جائے گا. دیکھیں میں آخری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, کراچی مینیج کرنے کے لیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ
میں بھی کراچی والا ہوں, ہم سب کراچی والے ہیں, ہم ٹوٹل ناکام ہو چکے ہیں, بالکل ناکام ہو چکے ہیں. ہمیں فورن لوگ چاہیے جو عقل مند چاہیے, اشرف المخلوقات چاہیے جو آئے اور کراچی کو مینیج کرے. یہ ہماری ہر قسم کے لوگ, ہم پڑھے لکھے بھی, ہم نے انقلابی بھی دیکھ لیے, انصافی بھی دیکھ لیے, ہم نے ہر کسی دیکھ لیے, ہم لوگ ٹوٹل ناکام ہو چکے ہیں, ہم لوگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ناصر بھائی, آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. شیر عالم بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں. دونوں معزز مہمانوں کا وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.